تمہیں تو سب کچھ آ کر میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اب عرب کے اندر کیا تھا؟ عرب کے اندر یہ تھا، پہلے تو بچی کو زندہ درگور کر دیتے، جو بچ جاتی اس کے ساتھ کیا عشر ہوتا، لونڈی کی طرح سمجھتے۔ کسی نے اگر نکاح کر لیا ہے، اپنے نکاح کے اندر جب چاہتا جوتی کی طرح پہن لیا، جب چاہتا جوتی کی طرح پھینک دیا۔ یہاں تک کہ یہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کا خاوند مر جاتا، خاوند اگر مر جاتا تو اس کا بیٹا وارث بن جاتا، اس کا بیٹا اسے اپنے نکاح میں لے لیتا۔ ایران کے اندر کیا تھا؟ ایران کے اندر باپ اپنی بیٹی کی پرورش اس لیے کیا کرتا تھا کہ جب وہ جوان ہو جائے گی میں اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ ایران کے اندر۔ ہندوستان کے اندر کیا معاملہ تھا؟ آج بھی ہے کئی جگہ پر ستی کی رسم ہے۔ ستی کیا ہے کہ اگر کسی کا خاوند مر جائے تو اسے دو آپشن دیے جاتے ہیں، یا تو کہا جاتا ہے کہ زندہ ہی ساتھ میں جلا دیا جائے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ساری زندگی وہ صرف سفید کپڑے پہنے گی، خوشبو نہیں لگا سکتی اور اس کا سوگ منائے گی۔ لیکن جب مصطفیٰ آئے، جب میرے آقا آئے، رحمت لے کر آئے انسانیت کے لیے، عورتوں کے لیے، میرے آقا نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ حضور نے 4 مقام عطا فرمائے عورت کو۔ پہلا، حضور نے ماں کا درجہ دیا، کہہ سبحان اللہ، ماں کا درجہ دیا۔ دوسرا درجہ حضور نے بیوی کا دیا، تیسرا بہن کا دیا، چوتھا بیٹی کا دیا۔ بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا اور لوگوں، بچیوں کو زندہ درگور مت کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں ان کا حق ادا کرو، انہیں جوان کرو، ان کی شادی کرو۔ میرے آقا نے بھرے مجمع کے اندر دونوں انگلیاں اٹھائیں، فرمایا میں اور میرا وہ امتی، ہم دونوں اس طرح اکٹھے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ بتائیے میرے نبی کی رحمت ہے کہ نہیں رحمت؟ کتنی بڑی رحمت ہے حضور کی کہ عورت کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، وراثت میں سے جو حق ملتا ہے، یہ کس کے صدقے ہے؟ مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ ورنہ عورت کو کون جانتا تھا؟ بہن کو پروٹوکول دیا، عزت دی۔ حضور نے فرمایا جب بھی بہن کے گھر جاؤ کچھ نہ کچھ لے کر جانا۔ بہن پر مصیبت آ جائے حضور نے فرمایا اس کی مدد کرو، صدقہ ایک طرف دو، ایک طرف بہن کی مدد کرو گے، جو بہن کی مدد کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں زیادہ دے دے۔ بیوی کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او سن لو وَأَنَا خَيْرُكُمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ أَهْلِي، میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ جہاں پر لوگ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں نا نیک ہونے کے، لیکن گھر کے اندر حالت کو کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت زینب اور حضرت میمونہ ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی۔ ایک دن میرے آقا کریم نے دونوں کو بلایا، دونوں کو بلا کر کہا، حضور نے ویسے پیار اور محبت میں کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس پر حضرت زینب اور حضرت میمونہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گی، جو کچھ بھی ہوا فقر کی زندگی گزار لیں گی، لیکن میرے آقا آپ کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گی، اس لیے کہ کائنات کے اندر آپ سے بڑھ کر بہترین خاوند ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے بڑھ کر بہترین خاوند نہیں ہو سکتا۔ آقا ہم آپ کے دامن میں رہیں گی، کر قیامت والے دن مومنوں کی مائیں بن کر آئیں گی۔ اور ماں کو اللہ اکبر، ماں کو جو عزت دی میرے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اتنے میں ایک عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کو اشارہ فرمایا آنے دو، صحابہ کرام پیچھے ہو گئے، عورت آئی، عورت بیٹھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال اکٹھا کر کے بہت سارا مال اکٹھا کر کے ان کے سامنے رکھا، صحابہ کو اشارہ کیا ہے جتنی بکریاں جو ہیں نا وہ بھی ان کو دے دو، اتنی بکریاں بھی دے دو، اتنا مال۔ اب جو صحابہ تھے نا اتنا مال حضور نے ان کو دے دیا ہے، اتنا مال
وہ بکریاں بھی حضور نے دے دی. جو بڑے صحابہ تھے نے کہا خاموش. کیوں خاموش؟ فرمایا حاذی امہ من الرضاعۃ، یہ محمد کریم کی رضائی ماں حلیمہ ہے. اب بتائیں، یہ ہے حضور کی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جہاں عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانیت کے لیے حضور کس طرح رحمت بن کرے. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت والا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر اتنے میں ایک چیخ کی آواز آئے گی. چیخنے والی کون ہوگی؟ وہ بچی ہوگی جس کو زندہ درگور کیا گیا. کہ میرے باپ سے پوچھا تو جائے کہ مجھے کیوں اس نے زندہ درگور کیا. سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ عرب والے کیوں زندہ درگور کرتے تھے بچیوں کو؟ دو وجہ. ایک رزق کی وجہ سے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ عرب کے لوگ شام کو تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں. 2 مہینے، 3 ماہ، 4 ماہ لگ جاتے ہیں، 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں. پیچھے اگر جوان بچیاں ہوتی تو محلے کے اوباش بے غیرت جھانکتے، ان کی عزتیں لوٹ لیتے. تو عرب اس حوالے سے بڑا غیرت مند تھا. انہوں نے کہا یار بچی پیدا ہو، بچی کو مار دو. نہ بچی ہوگی نہ عزت لوٹنے کا ڈر ہوتا تھا. لیکن آؤ رزق کے حوالے سے میرے اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. خبردار رزق کی وجہ سے اپنی بچیوں کو قتل نہ کرنا. جو رب تمہیں پال رہا ہے وہ تمہاری بچیوں کو بھی پالے گا. جو رب تمہیں پال رہا ہے وہ تمہاری بچیوں کو بھی پالے گا. رہی بات عزت لوٹنے کا معاملہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اوے میرا ساتھ تو دو، میرا ساتھ دو. میں ایسا معاشرہ بنا دوں گا کہ اگر بھرے مجمع کے اندر بھی اگر بچی آ جائے گی جوان تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ اٹھا کر اس بچی کو دیکھ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے صحابہ نے ایک قبیلے پر حملہ کیا. انہوں نے بغاوت کی، حملہ کیا گیا. قبیلے والوں کو قیدی بنا لیا گیا. کیا؟ قیدی بنا لیا گیا. بنا کر انہیں لے آئے مدینہ پاک. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جب باہر نکلے، میرے آقا کریم نے جب قیدیوں کو دیکھا تو ان قیدیوں کے اندر ایک جوان بچی موجود ہے جس کے سر پر دوپٹہ بھی موجود نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، میرے آقا نے بلال کو بلایا. جی یا رسول اللہ، میرے آقا کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم نے جو چادر کی ہے جس کی شان ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میرے آقا نے وہ چادر اتار کر بلال کو دی. اور بلال وہ قیدیوں کے اندر وہ جو جوان بچی موجود ہے جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، بلال جلدی جاؤ یہ چادر میری لے جاؤ، جا کر اس کے سر پر دے دو. اللہ اکبر. جب صحابہ کرام نے یہ معاملہ دیکھا، صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی میرے آقا آپ کی یہ جو چادر مبارک ہے اس کے لیے تو ہماری مائیں بھی ترستی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ترستی ہیں کہ یہ چادر انہیں مل جائے. لیکن میرے آقا آج کافر کی بیٹی کو چادر دی جا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے وہ کافر کی ہو. نبی پاک نے اس بچی سے پوچھا بتا تیری کوئی تمنا ہو؟ تو آگے سے رونے لگی. تمنا تو یہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں. ماں باپ کے پاس چلیے. اب سنیے گا، حضور نے فرمایا میرے ساتھ ہو، میں کیسا معاشرہ بناتا ہوں. حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کے گھر سے چھوڑا ہے؟ بڑے مجمع کے اندر 2 جوان صحابی کھڑے تھے. جوان، بوڑھے نہیں، جوان کھڑے ہیں. آقا ہم یہ کام کریں گے. آج تو اپنی بچی جوان لڑکوں کے حوالے کرتا ہے. بولیں تو صحیح، سچی بات ہے کسی کو یقین نہیں. قریبی رشتہ داروں کے حوالے نہیں ہوتے، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہو. آپ اپنی بیٹی کو کبھی کہیں گے
کہ بھائی ادھر جانا ہے آپ نے فیض آباد ادھر کی جانا ہے تو ان دو جوان لڑکوں کے ساتھ چلی جاؤ، اجازت دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے۔ لیکن جب بڑے مجمع کے اندر ان جوان دو صحابیوں نے کہا کہ آقا یہ کام ہم کریں گے، میرے آقا نے فرمایا ہاں لے جاؤ۔ حضور نے کیوں اجازت دی؟ حضور کو پتا تھا ان کی میں نے تربیت ہی ہوئی ہے، یہ مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا، اب چل پڑے۔ اب ان دو جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میری بہن آپ آگے آگے چلیں، ہم پیچھے پیچھے چلیں گے۔ کیوں؟ صحرا کے اندر ہوا چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے آگے چلیں، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اگر پیچھے سے کوئی چیز آئے آپ پر حملہ کرنے لگے گی تو ہم اسے سنبھال لیں گے۔ اب جب جا رہے ہیں اتنے میں ہوا تیز ہوگی۔ اب صحابی جو دو صحابی تھے ان کو ڈر یہ ہوا ایسا نہ ہو آگے سے ہوا کا جھونکا آئے اور اس کے بدن سے کپڑا ہٹ جائے، تو اس کا بدن سے کپڑا ہٹ گیا تو ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا بہن ایسا کرو اب تم پیچھے آ جاؤ، ہم آگے چلتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، آپ پیچھے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ خاندان میں گئی نا، قبیلے والے آ گئے، بتا تو نے محمد کو کیسا پایا؟ کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ایسا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہے، بتا تیری عزت کا کیا ہوا؟ اب سارے قبیلے والے جب پوچھ رہے ہیں ہائے ہائے ہائے، اس نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے قبیلے والوں اور خاندان والوں، میں تمہیں صرف اتنی بات بتا دوں کہ میری عزت اتنی اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے جوانوں کے اندر محفوظ تھی۔ اتنی عزت میری والدین کے گھر چار دیواری کے اندر میری اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے جوانوں کے اندر میری محفوظ تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر محمد ایسی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جوان اتنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر کہنے لگے ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ آؤ اسی محمد کا ہم کلمہ پڑھ لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا اس طرح رحمت لے کر آئے، انسانیت کے لیے رحمت لے کر آئے، اور صرف کسی ایک طبقہ کے لیے رحمت نہیں آئے، کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ارے چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جماعتات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی ہے، اللہ کریم ہمیں ان گلیوں کی زیارت عطا فرمائے، اونچا بولیں آمین۔ حضور جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا ایک عورت ہے، وہ کانٹے بچھا رہی ہے، وہ کانٹے بچھا رہی ہے، اور بڑی مشکل سے انہوں کانٹے توڑ توڑ کے نا بچھا رہی، کانٹے سے خود بھی ہاتھوں کے اندر لگ رہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا تو اس کے پاس آئے، فرمایا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مخاطب کیا انہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا پترا اور میں کو نہیں پتا، میں ابو جال نے کیا ہے اے میں کام کرا کہ محمد اتو گزرے گا انہوں کانٹے چوپن گے تے اس کی وجہ تو میں پیسے دے دے گا، گھر کے اندر کچھ بڑے دن ہو گئے کہ کھان پینے واسطے چیزاں کوئی نہیں، تے ابو جال نے میں نے کیا تے میں اس نے کیا کہ میں پیسے دے سکتا اور میں کوئی پتہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اماں ایک گل ہے، فرمایا تسی بیٹھ جاؤ، تسی بیٹھ جاؤ، یہ میں کم دم کر کے دکھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کانٹے توڑ رہے اور حضور کانٹے خود بچھا رہے، بچھا دیتے نا۔ فرمایا اماں جی ٹھیک کام کیتا ہے؟ ہاں پترا بڑا سونا کام کیتا ہے۔ فرمایا اماں جی اگر اجازت ہوئے تو میں چل کے نہ دکھاواں۔ ہائے ہائے ہائے، میں چل کے نہ دکھاؤں۔
कहने नहीं पुत्र तू एडा सोना तेरे हाथ फड़े ना तेरे या सोना तो मैं तक ही नहीं आते तेरे या सोना ते मैं तक ही कोई नहीं तो नहीं पुत्र तू ना चाहिए ये तो मोहम्मद वास्ते पर मैं आना मोहम्मद रसूल आना मोहम्मद रसूल मैं हूं मोहम्मद अल्लाह का रसूल और भाई पुत्र तू मोहम्मद दे जाए ना तो बढ़ा फिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है हुजूर की रहमत। आज हम इसी से दूर है, हमारे साथ थोड़ी सी टेढ़ी बात करते तो हम कहते हैं जनाब जब तक उससे बदला ना ले लूं मुझे सुकून नहीं आता। हुजूर की रहमत ये है, इंसानियत के लिए हुजूर रहमत लेकर आए। हुजूर नहीं ये देखते थे कि ये किस कबीले से है, ये मेरा मानने वाला है या नहीं मेरा मानने वाला। जो भी हुजूर के पास आता हुजूर अपनी रहमत से उसे नवाज देते। इसी तरह लिखा है सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि एक बच्चा जिसका बाप फौत हो गया था, उसने एक दिन अपने घर देखा उसकी माँ ने फटे हुए कपड़े पहने हुए, देखा गैरत आ गई कि मेरी माँ है और मेरी माँ ने फटे हुए कपड़े पहने। चचा के पास गया और जाकर कहा चचा मेरे घर ये हालत है, मेरी माँ ने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं तो मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ के लिए लिबास खरीदना चाहता हूँ। तो चचा ने माँ से ना झुटकी दी, झुटकी दे दी। वहां से वो बच्चा रोता रोता बाहर निकला। आगे से किसी साहबी ने जब देखा ना तो कहा बेटा क्यों रो रहे हो, तो कहा ये बात है। उन्होंने कहा कि एक शख्स का बताता हूं तुझे, उधर चला जा तेरा काम हो जाएगा। एक शख्स का बताता हूं वहां चला जा तेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये याद रख उनका मजहब और है, उनका मजहब कोई और है। कहता नहीं पहले मैं माँ से जाकर मशवरा करता हूँ। अब ये भी हमारे लिए बड़ा सबक है। एक वक्त था कि जब भी कोई औलाद काम करती ना वो पहले वालिदैन से मशवरा करती थी। और तो औलाद कहने असी आप भी वजीर आजम हाँ सन सब कुछ पता है, माँ प्यो को मशवरा लेने की बड़ी जरूरत है, खुद बड़े समझदार हैं। खैर वो आया अपनी माँ से बात की कि माँ को बताया चचा ने तो मुझे ये कहा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि फलां एक शख्स है उसका नाम मोहम्मद है लेकिन उसका मजहब कुछ और है, लेकिन उसके पास जो भी जाता है ना वो सबकी मदद करता है। तो माँ ने कहा ठीक है तू चला जा लेकिन अपना मजहब चेंज नहीं करना। कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। अब आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठे हुए, सहाबा साथ बैठे हुए। आया हुजूर के जब सामने आया ना तो दूर से कहता है मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ, लेकिन ये याद रखना मैं आपका मजहब नहीं अपनाऊंगा, मैं आपका मजहब नहीं अपनाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात क्या है, बात क्या है, सारी बात बताई। मेरे आका करीम ने फरमाया करीब आ। अब करीब आए तो नबी पाक ने वही चादर जो अपने कंधे मुबारक पर रखी हुई थी, हुजूर ने वही चादर उतार करना उस बच्चे के हवाले कर दी। अब वो बच्चे चादर लेकर जब घर आया माँ को दी, ले माँ चादर ले आओ इसका लिबास बनवा ले। फरमाया पुत्रा गल तो दस उन्होंने कितने पैसे दिए, ये चादर कहाँ से खरीद कर लाया। कहा क्यों, कहा पैसे तो नहीं दी। तो फिर कहा ये चादर भी खूबसूरत है, इससे खुशबू बड़ी प्यारी प्यारी आ रही है, मैंने बड़ी खुशबुएं सुनी है लेकिन ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सुनी। फरमाया अम्मा ये उन्होंने अपने कंधे से उतार कर दी है। फरमाया अगर खुशबू इतनी प्यारी है तो खुशबू वाला कितना प्यारा होगा। फरमाया बेटा मुझे भी ले जाओ, मैं भी उसका कलमा पढ़ना चाहता। वमार सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा मगर सारे जानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह करीम हुजूर की रहमत के सदके अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।